ہے تھرو دا ایئرز، اور تھرو دا ایئرز ایولیوشن سے ہی مضبوط ہوگی، مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے، سنواریں گے، چلائیں گے۔ اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جاپان دیوالیہ ہوا، کوریا دیوالیہ ہوا، ایک زمانہ تھا جو ارجنٹینا ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا، آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے ہے۔ تو کوریا ہوا، انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ملک، ایک زمانے میں ان کے پاس $1 بلین ریزروز تھے، اور ان کو اپنا سونا سوئٹزرلینڈ بھیجنا پڑا IMF کی ٹرانچ لینے کے لیے، 275 ملین۔ آج ان کے پاس 660 بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں۔ پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو۔ ہمارا ورجن ملک ہے، کموڈیٹیز کا ملک ہے۔ آج کل دنیا میں کموڈیٹیز کی پوزیشن ہے، کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ ہوگا، مگر میں واپس آ جاؤں اپنے سفر کی طرف سے۔ سر، 100 موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، پر 100 موٹو ایسا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے۔ تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تو وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں، ہمیں لائیں سامنے۔ آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں 100 موٹو میں، اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں، اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی کمیشن نہیں تھی، کوئی روڈ نہیں تھا، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، سیدھی سیدھی بات تھی، بزنس ٹرانزیکشنز تھی۔ اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا، وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا۔ بہرحال اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے، اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی کی، زیادتی تھی ان کی۔ میری بہن آج تک ہماری کبھی بیٹیاں بہنیں، ہاں بی بی صاحبہ کو جیل میں ضرور ڈالا ہے، مگر ہمارے گھر سے کسی کو نہیں ڈالا تھا۔ ان کو رات کے 12 بجے اٹھا کے ہاسپٹل سے، اور جیل اسپیشلی کھولا جاتا ہے، تب 100 موٹو نہیں ہوتا کہ یہ جیل کھولا کیسے گیا بھائی۔ ہم نے درخواستیں دی، فاروق نائک یہاں ہے یا نہیں ہے، میرا وکیل تھا، کہ میں نے اپنے کمرے سے باتھ روم سے ان کے کیمراز پکڑے، اور وہ پولیس والے کو کان سے پکڑ کے میں باہر لایا، اور اس کی میں نے درخواست دی جج صاحبان کو، اور اس درخواست پہ سنی نہ سنی رہ گئی۔ میرے کمرے میں ان دی ہاسپٹل لسٹنگ ڈیوائس گرا، وہ میں نے اپنے وکیل اس وقت عزیز اللہ شیخ مرحوم کو دیا، اس سے جا کے کورٹ میں پیش کیا، کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں ملی، کسی نے سنا نہیں، کسی نے کہا نہیں کہ بھئی یہ کیا تھا۔ تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں میں وٹنس ان ہسٹری ہوں۔ اس لیے تو میں نے بی بی کی بات ریکنسیلیشن کی کتاب پہ میں نے
آ کے حکومت بنائی اور الحمدللہ یہ 18th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ سب نے ہم نے مل کے, یہ نہیں ہے کہ میں نے اکیلے پیپلز پارٹی نے, پر مل کے سب سیاسی طاقتوں نے بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی, ہم نے خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات بھی کی. ہاں وہ دوسری بات ہے کہ سب اب ایلیمنٹری سٹیجز میں ہیں, ہر چیز ایوالو ہوتی ہے. بلوچستان ایوالو ہوگا. بلوچستان کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 زبانیں بولتے ہیں, وہ بڑے سیاسی لوگ ہیں, پر ان سے بات کرنا پڑتی ہے, ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے. فی الحال کسی ہمارے مخالف ملک نے ایسا ماحول وہاں بنایا ہوا ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی, نکلا نہیں جا سکتا. جائیں گے تو سیکیورٹی ہے, آئیں گے تو سیکیورٹی ہے. بہرحال ہم تو بلوچستان بھی جائیں گے, ہم تو KP بھی جائیں گے, ہم ہر جگہ جائیں گے جہاں ہم کو لوگ بلائیں گے, ہم جائیں گے. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے خلاف TTP کی بھی تھریٹس رہی ہیں, میرے خلاف اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی تھریٹس رہی ہیں. ہاں APC میں مجھے بٹھایا جاتا تھا, مگر میں اپنے شوق سے APC نہیں بلاتا تھا. حد تو یہ ہے کہ میں ایز پریزیڈنٹ جب میں اترا تو بھی ان نے APC میں ڈالا مجھے, فرق کوئی نہیں پڑا. ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, ایز دی ایکس پریزیڈنٹ, ایز ایکس منسٹر, ایکس سینیٹر, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, پھر بھی APC میں. وہی APC سے ہم ہنستے رہے اور ہمیشہ وکٹری کا سائن دیتے رہے کہ ہم راج کریں گے, ہم لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں, اور خاص کر کے آج کل جو ہمارے کچھ لکھنے والے کرتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی سوچوں کی باتیں ہیں. ہم نے پاکستان نے انڈر PPP 5 ممالک کے ساتھ ہم نے سائن کیا کرنسی سواپ. آج پوری دنیا میں وہ کرنسی سواپ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوا ہمارے بعد, مگر آج چائنا, رشیا, ملیشیا یہ اپنا IMF بنا رہے ہیں اور یہ ڈالر میں ڈینومینیشن میں ڈیل نہیں کر رہے. اب انٹر کرنسی انڈیا کے ساتھ مل کے انٹر کرنسی. انڈیا تو آئل لیتا ہے اس سے رشیا سے, اس کو ریفائن کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے. تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاں ہمیں وقت چاہیے, ہمیں ٹائم چاہیے. ہمارے پاس یہ ہیسٹ میکس ویسٹ, یہ جو رش judgment is hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں نے سا جی ایویں نہ تھیا تو میں اللہ حافظ میں نہ منے سا
ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا ڈائلاگ. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آج بھی 30-30 ہزار روپے اپنے ورکروں کو دے رہے ہیں لڑنے کے لیے, آنے کے لیے اور اپنے شور مچانے کے لیے. ہم کو پتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سے چھپی بات ہے. ایک زمانہ تھا جو ایک اور کوئی پارٹی تھی, اس کے پیڈ ورکر ہوتے تھے. اب ان کے بھی پیڈ ورکرز ہیں, پیڈ جرنلسٹ ہیں, پیڈ ان کے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں. تو یہ ٹرینڈ ان کا اپنا شروع کیا ہوا ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. وی نو دیٹ. ان کی اپنی تو جاگیر ہے ہی نہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی نیازی جاگیر تھی یا ان کا کوئی بزنس تھا. حالانکہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہاسپٹلز کے فنڈز جو ہیں وہ ڈالے اور وہ پراپرٹی میں ڈالے, جو کہ اس کو رائٹ نہیں ہے. وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھرو, ایک جذبے کے تھرو لوگ دیتے ہیں کینسر کے لیے. ان کو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے کی. تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب, اسپیکر صاحب, باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں, اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے. میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا, میں نے کتابیں پڑھی, میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا, میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا. ایسا تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے, اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطا آباد لیک کو سنبھالے. عطا آباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن عبدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا. تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا, وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے. نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی. چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین گرانٹ دی, اور مجھے پھر اس وقت کے چیف نے کہا کہ یہ تو ہم بنائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ, آپ بنائیں, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, بن جائے. کون بنائے؟ اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے. تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں. گوادر پورٹ کی کہانی سن لیں سر. ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا, اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا. میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا. تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فارن سیکرٹری کو کہا کہ یار ڈپٹی ٹو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے, وہ ملتان کے تھے, آپ بات کریں, انہیں کہیں کہ یہ اسٹے آرڈر خالی کر دیں. دس از ناٹ فار می, فار یو, فار پاکستان, فار اینی بڈی, بٹ اٹ از اے نیشنل کاز. تو ان نے اس سے بات کی. کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا ہے. اس سے یہ کام اچھا ہو گیا, اس نے وہ اسٹے آرڈر ختم کر دی. اسٹے آرڈر جو ختم ہوا تو میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے بات کی, چائنیز اتھارٹیز کو اپروچ کیا, اور میں سے شروع میں وہ جو پارٹنر صاحب تھے جو سنگاپور کمپنی کے, وہ مجھے کہتے ہیں $250 ملین. میں نے کہا وہ بھائی میں پاکستانی ہوں, میں کوئی چائنیز نہیں ہوں کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے. میں پاکستانی ہوں,
تو مجھ سے پاکستانی بن کے بات کر. پھر اللہ بھلا کرے بابر وہ پورٹس کا منسٹر تھا, اس کی میں نے مدد لی, اس نے بھی ان سے بات کی اور الحمدللہ $35 ملین میں ہم نے چائنا کو یہ پورٹس دلوایا. پر وہ ہے آغاز. اس کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, کیا آگے جانا ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, یہ تو اس پہ میں لیکچر دے سکتا ہوں. ایک پوری سائنس ہے, پورا ایک فلسفہ ہے. بہرحال پیچھے آتے ہوئے سر, پوری بینچ, یہ بھی ایک دوسری کہانی ہے کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ بینچ, فل بینچ کیسے بنوائی, وہ بھی کسی دن کسی وقت کسی کو بتاؤں گا, آج نہیں. تو خیر وہ فل بینچ بن گئی. اس بینچ میں میرے وکیل پیش ہوئے, اس حفیظ پیرزادہ صاحب اللہ اس کو بخشے, فاروق نائک پیش ہوئے. تو خود فل بینچ نے ججمنٹ دی کہ بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس. تو میرے وکیلوں نے کہا کہ سر جتنی اس کی سزا ہے اتنی تو ہمارا جو وکیل ہے وہ کاٹ چکا ہے, مگر اس پہ ان نے کوئی بات نہیں کی. وہ واپس بھیج دیا گیا کیس, ریمانڈ کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پہ ٹرائی ہو رہا تھا. اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی. میں نے کہا بھائی اب تو آپ کے فاضل ججوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باعث تھے, پرانے چیف صاحب اور دوسرے دوست, تو کچھ اس کا ازالہ کرے. وہ مجھے کہتا ہے پنجابی میں, زرداری صاحب کیوں ساڈے نال بخول کرتے ہو, انہیں وڈے وڈے بندیاں تمہیں ریلیف نہیں دیتا, اسی چھوٹے بندے دے سکتے ہیں. تو یہ پوزیشنز میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. حالت تو یہ ہے کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے اسلام آباد سے, میرے نام پہ نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی بھری ہوئی ہے, اس کو یہ کہہ کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں, زرداری صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس کو کیس پراپرٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سامان آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں. سامان گڈز آپ نے ریکور کرنے ہیں, گڈز کو آپ گاڑی کو پکڑو. میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو, گاڑی کو چھوڑو, آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو. 2 سال اس کیس میں نے اگین قید تنہائی کاٹی. تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں, ڈائلاگ بھی رہا ہے. اور آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ. Can you say that? Athar Minallah quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا. So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest assured, we are not weak. Please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces.